شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو گفتگو مستقبل کے ستاروں سے سیریز کے تحت پیاری سی کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے معصوم شگوفی۔ شگوفی 3 بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ والدین کو اپنی تینوں ہی بیٹیاں نہایت عزیز تھیں، مگر تینوں کو یہی لگتا کہ ابا مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شگوفی اس معاملے میں خود کو سب سے آگے ہی سمجھتی اور ابا پر دل و جان سے نثار ہوا کرتی، اور ابا بھی تو اس معاملے میں ذرا بھی پیچھے نہ تھے۔ ہر لمحہ اپنی دلاری بیٹی پر ساون کے بادلوں کی طرح محبت اور خوشیوں کی برسات کرتے، کبھی اس کی پسند کی چیزیں لا کر تو کبھی باہر گھما کر۔ اور اب تو یہ عالم تھا کہ اگر ابا گھر کے لیے چیزیں بھی خریدنے جاتے تو شگوفی پوری معصومیت سے ان کے اسکوٹر کے آگے جا کر کھڑی ہو جاتی۔ اب ایسے میں ابا اپنی بیٹی کو کیوں کر انکار کرتے، اسی لیے وہ زیادہ تر ہر جگہ ان کے ساتھ ہی جایا کرتی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ابا کی فٹ ویئر کی چھوٹی سی دکان تھی، اسی سبب ابا دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ نہ لے جاتے بلکہ گھر آ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ کھاتے۔ شگوفی کو گلی میں جیسے ہی ابا کی آواز سنائی دیتی فوراً دوڑ کر ان کے پاس جاتی اور جو کچھ بھی اپنے ساتھ لاتے اسے پکڑا دیا کرتے۔ شگوفی کیا کرتی کہ ان چیزوں میں اپنی پسند کے سامان کا انتخاب کر بعد میں دوسروں کو دیتی۔ یہ سب تو ننھی عمر کی ننھی شرارتیں تھی جو سبھی میں ہوا کرتی ہے، پر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ اسے اپنی بہنوں سے محبت نہیں تھی۔ اسی محلے میں گھر سے کچھ فاصلے پر نانی کا گھر تھا، اسی لیے اسکول اور مدرسے سے فارغ ہو کر دن بھر میں 3-4 چکر تو نانی کے گھر کے لگ ہی جاتے۔ ننیال میں بھی وہ سبھی کو عزیز تھی، وہ نانا ہو یا نانی، خالہ ہو یا ماما۔ کبھی کبھی ماما اسے پریشان کرنے کے لیے اس کے سامنے ابا کی جھوٹی برائیاں کرتے تو وہ ابا کی حمایت میں لڑا کرتی، اس پر سب خوب ہنستے۔ اور جب گھر میں ابا مذاق کر ننیال والوں کو کچھ برا کہتے تو ابا سے ان لوگوں کی حمایت کیا کرتی۔ یعنی 7-8 برس کی اس ننھی عمر میں بھی سب لوگ عزیز تھے۔ اس کا ننھا سا دل بھی اپنوں کے لیے بڑا وسیع اور سچی محبت سے پر تھا۔ شگوفی کو بچپن ہی سے جانوروں، پرندوں اور پیڑ پودوں سے خاصا لگاؤ تھا۔ اکثر کہیں سے گھر آتے وقت اگر اسے کوئی بیمار یا چوٹ کھایا ہوا بلی یا کتے کا بچہ، مرغی کا چوزا یا پھر کوئی زخمی پرندہ نظر آ جاتا تو اسے گھر لے آتی اور ہر طرح سے اس کی خدمت کرتی، کبھی تیل یا کریم لگا کر تو کبھی کھانا یا دودھ پلا کر۔ جب اتنے میں بھی اسے چین نہ ملتا تو اس جانور یا پرندے کو امی کے اسپتال میں داخل کر دیا جاتا، جہاں امی شگوفی سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی، چوٹ کو ڈیٹول سے صاف کرتی، زخم پر دوا لگاتی، ڈراپر کی مدد سے دوا پلاتی، پھر کسی محفوظ جگہ اس کے رہنے کا انتظام کرتی تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ اور شگوفی دن بھر امی سے اس کی صحت کے متعلق سوال کیا کرتی کہ یہ کب بہتر ہوگا۔ یہ امی کی شخصیت کا اثر تھا کہ شگوفی نے کبھی بھی جانوروں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائی۔ امی نے یہ ساری باتیں اسے ابتدا سے سکھائی تو تھیں، ساتھ ہی خود بھی ان سب پر عمل پیرا تھی۔ اور بچے تو وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتا دیکھتے ہیں، اسی لیے ننھی شگوفی کو ان سب جانوروں سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ تو ان سے محبت کیا کرتی تھی۔ ایک بار شگوفی نے 3 درجے میں استاد سے اور نانی کی کہانیوں میں یہ سن کر رکھا تھا کہ سورج کی کرنیں طاقت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ اس بات کا اس کے معصوم ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کسی بھی بیمار جانور یا پرندے کا اول تو اپنے مطابق علاج کیا کرتی، لیکن جب اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آتا تو اسے چھت پر دھوپ میں لے جاتی اور گھنٹوں اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی۔ اس کی یہ محنت اکثر رنگ بھی لاتی اور وہ بے زبان جب اٹھنے یا چلنے لگتا تو اس لمحہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ لیکن کہیں اگر سردی کا موسم ہوتا اور اس سبب دھوپ نہ نکلتی تو وہ امی سے کوئلے جلوا کر اس کی گرم آج دلوایا کرتی۔ ایسی صورتحال میں جب بھی پیش آتی تو شگوفی کا دل کہیں اور نہ لگتا، بلکہ سارا دن اسی جانور کا خیال رہتا کہ کیسے وہ اسکول اور مدرسے سے فارغ ہو اور گھر جائے اور اس کی خیر خبر لے۔ جس دن وہ جانور یا پرندہ پوری طرح صحت یاب ہو جاتا تو امی اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آنے کو کہتی، جس پر شگوفی کا دل اداس ہو جاتا اور وہ اسے گھر میں ہی رکھنے کی ضد کرتی۔
تب امی اسے بڑے پیار سے اور میٹھے لہجے میں سمجھایا کرتی کہ بیٹا اس کی بھی کوئی ماں ہے جو اسے تلاش کر رہی ہوگی اور یاد کر کے روتی ہوگی، جس طرح آپ میرے بغیر نہیں رہتی تو یہ بیچارے کیسے رہ سکتے ہیں، چنانچہ بہتر ہے کہ آپ اسے جانے دیجیے۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، لیکن تھوڑے وقفے کے بعد اسے امی کی بات سمجھ آئی تو وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گئی کہ اسے ان کی مدد تو کرنی ہے پر انہیں قید نہیں کرنا بلکہ آزاد کر دینا ہے، اور امی کے سکھائے سبق کو اس نے ہمیشہ یاد رکھا۔ ایک دن کی بات تھی کہ ہر دوپہر کی طرح شگوفی آج بھی گھر کے سامنے مدرسے میں عربی پڑھنے گئی اور بیٹھ کر سبق یاد کرنے لگی۔ ابتدا میں جب امی نے اس کا داخلہ کروایا تو وہ زویا بجیا کے ساتھ جایا کرتی، مگر اس سے اچھا نہ لگتا، اور ایک دن کئی دفعہ یاد کرانے پر بھی جب اسے سورہ فلق اور سورہ ناس یاد نہ ہوئی تو مولوی صاحب نے اسے سزا دی، کھڑے ہو کر یاد کرے ورنہ آج چھٹی نہ ملے گی۔ اس بات سے وہ رنجیدہ ہوئی اور ننھی معصوم آنکھوں سے دو ننھے ننھے موتی گلاب سے سرخ گالوں پر ڈھلک آئے۔ پہلو میں بیٹھے صارف بھائی نے جب یہ دیکھا تو اسے چپکے سے یاد کروا دیا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو سنایا تو انہوں نے اسے شاباشی دی، جس نے اسے مستقبل کے لیے نئے حوصلے فراہم کیے، اور اب اس نے معمول بنا لیا تھا کہ کسی بھی طرح وہ مدرسے جانے سے قبل امی سے سبق یاد کر لیتی۔ اسی دوران اسے مدرسے کا مانیٹر بھی بنا دیا گیا اور اب تک وہ مولوی صاحب کی لائق فائق شاگرد ہو چکی تھی۔ اس دن جب اس نے اپنا سبق سنا دیا تو اپنے معمول کے مطابق سراہی، پانی کا گلاس اور ناشتہ دان لا کر سامنے رکھ دیا تاکہ مولوی صاحب کھانا کھا لے، لیکن جو ہی انہوں نے ڈبہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ ان کے چہرے پر اداسی آ گئی کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے وہ چپکے سے کھانا کھا کر خالی ڈبہ رکھ دیا کرتا اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے ڈبہ واپس رکھوا دیا، تھوڑا ناراض ہو کر پھر خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں اب تک یہ پتہ نہ چل پایا تھا کہ یہ کام کون کر رہا تھا۔ شگوفی کا دل بھی مایوس ہو گیا۔ تبھی اسے کچھ خیال آیا، اس نے کسی کام سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور چپکے سے ناشتہ دان اٹھا کر لے گئی اور امی کو یہ سب بتا کر ان سے کھانا لے گئی اور مولوی صاحب کے سامنے لے جا کر رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دوبارہ کیوں لے آئی، اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا موجود تھا۔ استاد نے تعجب میں آ کر پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ شگوفی نے نظریں نیچے کر کے بتایا کہ آپ بھوکے تھے، یہ دیکھ کر ہم سے رہا نہ گیا، اس لیے ہم گھر سے لے آئے۔ اب آپ دیر نہ کریں اور کھانا شروع کریں۔ اس کے اس معصومیت بھرے جواب پر استاد کے چہرے پر مسکراہٹ رول گئی اور استاد حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اتنے سارے بچوں میں فقط اسی ننھی معصوم کو میری کا خیال رہا، اور اس کے بعد مولوی صاحب ایک ایک لقمہ توڑتے جاتے اور ہر اگلے لقمے پر ان کی زبان سے ننھی شگوفی کے روشن مستقبل کے لیے دل سے دعائیں نکلتی جاتی۔ اس طرح اس نے اپنی قرآن مکمل کرنے تک مولوی صاحب کی خوب خدمت انجام دی، کیونکہ نانی نے اسے ہمیشہ سے استاد کی عزت و خدمت کرنے کا درس دیا تھا، اور بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کر کے اس نے اپنے مستقبل اور کردار دونوں کو روشن کیا اور اپنے درجے میں اول لائی، اور یوں ہی اس کی محبت بھری فکر نے اسے ہمیشہ سب کا عزیز بنائے رکھا۔ بہت شکریہ۔